صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین محترم، السلام علیکم. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والد ماجدہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے متعلق دو حصوں میں گفتگو کریں. پہلی پارٹ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل سے متعلق، اور دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ ان کی سوانح حیات کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ وہ بی بی با کرامت ہے، وہ باعظمت بی بی ہے جن کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ ام الائمہ ہے، یعنی اماموں کی ماں فاطمہ زہرا ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور دوسری اہم فضیلت یہی ہے کہ آپ ہمسر پیغمبر اکرم ہیں. درحالہ کہ اور بھی بیویاں پیغمبر اکرم کی زوجیت میں رہی ہے، لیکن جو بات جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے وہ دیگر ازواج پیغمبر میں نہیں ہے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ بی بی ہے. قرآن کی آیت سورہ رحمان میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، حسن عمل کا بدلہ حسن عمل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان یعنی حسن عمل. تو عزیزان محترم، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام پر وہ احسان کیا، وہ حسن عمل انجام دیا جس کی بنیاد پر آج تک جناب خدیجہ کو محسنۃ الاسلام کہا جاتا ہے. دیکھیے، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دولت اور دوسری چیز جو ہے وہ مین پاور، افراد کی طاقت. افراد بھی ہو، دولت بھی ہو. دو چیزیں جب مہیا ہوتی ہے، دو طاقتیں موجود ہوتی ہے، تب کوئی بھی مومنٹ، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی مشن آگے بڑھتا ہے. سب سے پہلے تو اسلام کی بات ہے، تو اسلام کے لیے سب سے ضروری ہے وہ اخلاص. انشاءاللہ اخلاص سے متعلق گفتگو کریں گے. لیکن ظاہری اسباب میں جو اہم ہیں وہ مال کی ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ افراد کی ضرورت ہے، مین پاور کی ضرورت ہے. رسول اسلام جزیرۃ العرب میں اسلام کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے تھے، تو ان کے لیے بھی انہی دو چیزوں کی ضرورت پڑی، دولت کی ضرورت اور دوسری چیز افراد کی ضرورت. جہاں افراد کی ضرورت پیش آئی، وہاں جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنی پوری طاقت اپنی اولاد کے ساتھ رسول اسلام کے پشپناہی کے طور پر پیش کر دی کہ بیٹا میں ہوں، آپ آگے بڑھو، اپنی مشن کو آگے لے کر بیٹھو. تو لہٰذا آج بھی جناب ابو طالب کو ہم محسن اسلام کہتے ہیں. اسلام پر آپ کا احسان ہے. جہاں مال کی بات آئی، دولت کی ضرورت پڑی، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری دولت، یعنی وہ بی بی تھی جزیرۃ العرب میں، ان کی طرح کوئی اور اس قدر دولت مند بی بی مکے میں نہیں، مکے کے اطراف میں بھی کوئی بھی نہیں تھی. تمام دولت و ثروت کو جس نے اسلام کے راہ میں قربان کر دیا اور یہ کہہ دیا یا رسول اللہ، یہ مال، یہ دولت میری نہیں ہے، یہ آپ کی دولت ہے. آپ اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یہ دولت آپ استعمال کر سکتے ہیں. تواریخ میں یہاں تک لکھا ہے اپنی پوری دولت کو جناب خدیجہ نے سامنے رکھ دیا، ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا تھا. اتنی دولت کو جناب خدیجہ نے
رسول اسلام کے سامنے پیش کر دیا، اور مال کو جناب خدیجہ نے لٹا دیا دین اسلام کے لیے۔ یہ احسان ہے مال خدیجہ کا گردن اسلام پر، مسلمانوں پر۔ آج بھی احسان خدیجہ یعنی مال تجارت خدیجہ کا احسان ہے، لہٰذا جناب فاطمہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو محسنۃ الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم کا اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں شخصیتیں جن کا احسان گردن اسلام پر ہے، ایک جناب خدیجہ اور دوسری شخصیت جناب ابو طالب، ایک محسنۃ الاسلام کہلائیں تو دوسری شخصیت محسن اسلام۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ جو کچھ انہیں عطا کرے گا وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو بے نیاز نہیں رکھا، یعنی ان کو خالی دامن نہیں رکھا۔ جناب خدیجہ کے احسانات کے بدلے میں پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو فاطمہ جیسی دولت عطا کی، تو جناب ابو طالب کے احسانات کے عوض میں کائنات میں پروردگار عالم نے علی جیسی نعمت کو عطا کیا۔ تو اب یہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ کہیں آگے چل کر جدا نہ ہو جائے، علی و فاطمہ کو ایک کر کے کہا ہمارا جل بحرین یلتقیان۔ اب جو ان سے جو نسل آگے بڑھے گی وہ امامت کی نسل ہوگی، اور ان سے مودت و محبت کا نام ہی اسلام ہوگا، ان کے عمل کا نام اسلام، ان کے کردار کا نام اسلام، ان کے گفتار کا نام اسلام۔ تو عزیزان محترم، جناب فاطمہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ بی بی با کرامت ہے، یہ بات متفق بین الفریقین ہے۔ جب تک آپ رسول اسلام کی زوجیت میں رہی، اس وقت تک رسول اسلام میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 سال بعد رسول اسلام مدینے آتے ہیں، تب دیگر بیبیاں رسول کی زوجیت میں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کو رسول اسلام نے فراموش نہیں کیا، ہر لمحہ جناب خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا نا کہ خلوص خدیجہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں، صرف مال کو راہ اسلام میں صرف نہیں کیا بلکہ خلوص کے ساتھ۔ دیکھیں، تنہا مال کو صرف کرنا کافی نہیں ہے، مال کو لٹانا کافی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان مال کو لٹائے دنیا کو دکھانے کے لیے، نہیں، خدا کے لیے، صرف اور صرف خدا کے لیے، للہیت شرط ہے۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی پوری دولت کو لٹا دی ہے صرف اور صرف خدا کے لیے۔ جناب خدیجہ کی للہیت کا اندازہ، آپ کے خلوص کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کے اس مخلصانہ عمل کو خود سے نسبت دے کر کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اللہ اکبر، سورہ ضحیٰ کی آیت ہے، پروردگار عالم رسول اسلام سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے رسول اس وقت کو یاد کرو، وَوَجَدَكَ عَائِلًا، جب آپ تہی دست تھے، تنگ دست تھے، فَأَغْنَى، میں نے آپ کو غنی کیا، میں نے آپ کو بے نیاز کیا۔ تو مال خدیجہ سے رسول اسلام بے نیاز ہوئے، تنگ دستی سے باہر آئے۔ تو اللہ اکبر، جناب خدیجہ کا یہ مخلصانہ عمل اس قدر اللہ کی نظر میں مکرم و محترم تھا کہ اللہ نے اس عمل کی نسبت خود سے دے کر کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے رسول جب آپ تہی دست تھے، تنگ دست تھے، تو ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو بے نیاز کیا۔ اور یہی نہیں عزیزان محترم، میں نے عرض کیا نا کہ آج اس ایپیسوڈ کے پہلے پارٹ میں، یعنی جناب خدیجہ سے متعلق 2 ایپیسوڈ ہوں گے، تو اس پہلی ایپیسوڈ میں صرف اور صرف فضائل جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے متعلق یہ ہے کہ جس وقت رسول اسلام مکے سے مدینہ آ جاتے ہیں، یعنی 10 بعثت کو جس وقت جناب خدیجہ کا
انتقال ہو جاتا ہے، اس کے 3 سال بعد آپ ہجرت فرماتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ آتے ہیں، مدینے میں آپ نے اور بھی عورتوں سے ازدواج کیا ہے. تو عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بارہا میں نے دیکھا. دیکھیے یہ وہ حدیث ہے، بہار الانوار میں بھی موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے. بیان عائشہ بنت ابی بکر کا ہے جو رسول اسلام کی زوجہ تھی. کہتی ہے میں نے دیکھا ہمیشہ رسول اسلام خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تھے، ان کے فضائل کو بیان کرتے تھے. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے رسول اسلام سے کہا یا رسول اللہ، اس بوڑھیا کا ذکر کب تک کرتے رہو گے؟ اللہ نے اس بوڑھیا کے بدلے آپ کو بدل عطا کیا ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ کر کے کہا مجھ جیسی جوان بیوی آپ کو عطا کیا ہے. عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اسلام کے چہرے کو دیکھا، رسول اسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. اور ایک مرتبہ رسول اسلام کہنے لگے میں کیسے فراموش کروں اس بیوی کو، اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا عرب میں جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے اس وقت مجھ پر ایمان لائی ہے جس وقت سب میری نبوت کا انکار کر رہے تھے. اس وقت اس نے وفاداری کا ثبوت دیا جس وقت کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے اس وقت مجھے صادق سمجھا، میرا ساتھ دیا. سب لوگ مجھے اس وقت جھوٹا کاذب کہہ رہے تھے. یہی نہیں، اس وقت اس نے میری سچائی کی گواہی دی جس وقت لوگ مجھ سے میری دعوی نبوت کو جھوٹا کہہ رہے تھے. جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائی تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے میری بے پناہ مدد کی ہے. یہ کہہ کر آپ نے جناب خدیجہ کی تعریف کی. یہاں تک کہا ہے کہ یہ وہ بیوی ہے، پروردگار عالم نے مجھے ایسی اولاد عطا کی ہے اس بیوی سے، کسی اور زوجہ سے وہ اولاد مجھے نہیں ملی ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ الافصاح میں بھی اس کو بیان کرتے ہیں. اور دوسرے مقام پر یہ ہے کہ رسول اسلام کی یہ وہ واحد بیوی ہے جس کے لیے رسول اسلام نے یہ فرمایا ہی زوجتی فی الدنیا والآخرہ. جناب خدیجہ کی فضیلت دیکھیں، دنیا میں تو رسول اسلام کی اور بھی بیویاں تھیں، 11 بیویاں تک کا تذکرہ ہے، 11 12، لیکن یہ واحد بیوی ہے، یہ واحد زوجہ ہے رسول کی، جس کے لیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ہی زوجتی فی الدنیا والآخرہ. یعنی خدیجہ صرف دنیا ہی میں میری زوجہ نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں میری زوجہ ہے. یہ فضیلت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. ایک اور مقام پر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انی رزقت حبا لہا وانی احبها واحب من يحبها. فرماتے ہیں خدیجہ کی محبت میرے لیے رزق ہے، بہت بڑی بات ہے. رزق یعنی نعمت. رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو میرے دل میں خدیجہ کے لیے محبت ہے وہ میرا رزق ہے، وہ میرے لیے نعمت ہے. آگے فرماتے ہیں میں بے پناہ خدیجہ سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو خدیجہ سے محبت کرتے ہیں، جو خدیجہ کو دوست رکھتے ہیں. یہ رسول اسلام کا بیان ہے. ہمارے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری دادی خدیجہ کو منتخب کیا تمام عورتوں میں سے، اس لیے کہ رسول اسلام کا بھی ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں ان الجنت اشتاقت الی 4 نساء. ابو سعید خدری سے بھی یہ روایت منقول ہے. یعنی 4 عورتیں دنیا میں ایسی ہے جن کی مشتاق خود جنت ہے. یعنی ہر صاحب ایمان عمل انجام دیتا ہے اس دنیا میں جنت میں جانے کے لیے. ہر مومن کو جنت کا اشتیاق ہونا چاہیے. ہر صاحب ایمان تمنا کرتا ہے جنت کی. لیکن رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں 4 بیویاں ایسی ہیں خود جنت ان کا انتظار کرتی ہے، جنت خود مشتاق ہے کہ مجھ میں وہ 4 بیویاں آ جائیں.
وہ 4 بیویاں کون ہیں؟ ایک ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ پہلی خاتون ہے، مشتاق ہے جنت جناب خدیجہ کی۔ دوسری بیوی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تیسری بیوی ہے جناب مریم بنت عمران یعنی مادر جناب عیسیٰ۔ چوتھی بیوی ہے آسیہ بنت مزاحم یعنی زن فرعون۔ یہ وہ بیوی، اندازہ لگائیے اس حدیث سے خدیجہ بنت خویلد کا اللہ کے نزدیک کیا مقام و منزلت ہے۔ اور ان کے علاوہ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے جناب خدیجہ کا قصیدہ پڑھا ہے، تعریف و تمجید کی ہے، اور اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جب رسول اسلام مکے میں تھے، خود جناب خدیجہ کی حیات طیبہ میں ان کی زندگی میں واقعہ پیش آیا کہ جناب خدیجہ کی زندگی میں جب معراج پر جاتے ہیں رسول اسلام مکے سے، جب معراج سے لوٹتے ہیں تو جبرائیل امین رسول اسلام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بعد از درود و سلام، پروردگار عالم نے کہا ہے کہ میرا سلام جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کرنا، اور ساتھ میں جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے سلام کے ساتھ میرا سلام بھی آپ اپنی زوجہ مکرمہ جناب خدیجہ کی خدمت میں پیش کرنا۔ اندازہ لگائیے، معراج میں پیغمبر ہے اور معراج سے لوٹ رہے ہیں، جبرائیل کے ذریعے پروردگار عالم نے زمین پر کسی کے لیے سلام بھیجا ہے، تو اس بی بی باعظمت کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ رسول اسلام زمین پر آتے ہیں، مکے میں آتے ہیں، جناب خدیجہ کو کہتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ جناب جبرائیل نے بھی، آپ سید الملائکہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جناب خدیجہ خوش ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے، بہار الانوار جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 7 پر مختلف حوالوں کے ذریعے یہ حدیث موجود ہے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے هو السلام ومنه السلام وإلیہ یعود السلام وعلی جبرائیل السلام، یعنی پروردگار عالم کی ذات وہ خود سلام ہے۔ یعنی اللہ کے اسماء حسنہ میں بھی ایک اسم ہے السلام، جب آپ جوشن کبیر پڑھتے ہیں اس میں یہ نام آتا ہے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے هو السلام، وہ خود سلام ہے، اور سلامتی اسی کی طرف سے ہے، وَإِلَيْهِ السَّلَامُ وَيَعُودُ إِلَيْهِ السَّلَامُ، اور سلامتی لوٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے، اور جبرائیل پر بھی میرا سلام۔ یہ مقام و منزلت ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ آپ باعفت اس زمانے میں تھی، عرب کا وہ زمانہ جہاں عفت نام کی چیز نہیں تھی۔ قبل از بعثت رسول عرب کا ماحول، مکے کا ماحول ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جہاں پر خیانت عام، جہاں پر خیانت کے ساتھ ساتھ جھوٹ فریب، بے عفتی کا بازار گرم، ایسے ماحول میں بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ باعفت بی بی تھی، وہ پاکیزہ بی بی تھی۔ تجارت بھی کی تو صداقت، لوگ کہتے ہیں کہ تجارت میں جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا، لیکن اللہ اکبر، جناب خدیجہ نے قبل ظہور اسلام ایسی تجارت کر کے دنیا کو بتاتی ہے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا، تمام معصومین علیہ السلام کی مائیں وہ کبھی کفر اور شرک میں ملوث نہیں تھی، اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بھی دین ابراہیم یعنی دین حنیف پر قائم تھی۔ انشاءاللہ نسب اور تاریخ ولادت وہ تمام باتیں میں دوسری ایپیسوڈ میں دوسرے حصے میں بیان کروں گا۔ قبل از ظہور اسلام، قبل از بعثت اسلام، قبل از ازدواج رسول اسلام، یہ بی بی اس وقت بھی اس قدر پاک و پاکیزہ، اس قدر باعفت، پاک و پاکیزہ تجارت میں صداقت ایسا تھا کہ اللہ نے ان کے مال کو اس قدر لائق سمجھا کہ دین مبین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مال خدیجہ کو ذریعہ بنایا۔ دیکھیں، نیک کام میں ہر ایک کا مال نہیں لگتا،
جن کا لگنا ہے انہی کو لگتا ہے کہ یہ عظمت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ ابتدا ہی سے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے جس کے مال کو ذریعہ بنایا ہے، جس کے مال کو حاصل کیا ہے، وہ بی بی خدیجہ کا مال ہے۔ اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ما نفعنی مال قط کما نفعنی مال خدیجہ، خدا کی قسم، راہ اسلام میں میرے لیے جتنا خدیجہ کا مال فائدہ پہنچایا ہے اس طرح کسی اور کا مال فائدہ نہیں پہنچایا ہے۔ اور باعفت اور کردار کا معاملہ ایسا ہے کہ جناب خدیجہ ملکۃ العرب، جو ایک ملکہ تھی، دولت مند تھی، ثروت مند تھی، وہ بی بی، ان کے 2 لقب مشہور ہوئے، ایک طاہرہ، اس لیے کہ باطہارت تھی، باعفت تھی، اور دوسرا لقب ہے مبارکہ، اس لیے کہ ان کے پاس ان کی تجارت کے مال میں برکت تھی۔ دیکھیے، جہاں خیر ہے وہاں پر برکت ہوتی ہے، ہر جگہ برکت نہیں ہوتی، جہاں خیر ہے وہیں برکت ہے۔ تو خیر النساء کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ، جن کے مشہور القاب میں تواریخ نے لکھا ہے، ایک لقب ہے طاہرہ اور دوسرا لقب ہے مبارکہ، اور یہ بھی حسن اتفاق دیکھیے کہ یہی وہ 2 لقب ہے بعد میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں یہ 2 نام ہیں، ایک ہے طاہرہ، دوسرے مبارکہ۔ یہ دراصل خدیجۃ الکبریٰ کے القاب میں سے تھے۔ یہ ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام۔ اللہ اکبر! آپ ذرا اندازہ لگائیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے، میں نے عرض کیا کہ جب تک آپ زندہ تھی کوئی دوسری بی بی آپ کی رسول اسلام کی زوجیت میں نہیں تھی، اور بعد رسول، جب بعد وفات خدیجہ، جس وقت رسول اسلام مدینے میں آ گئے، تو جب بھی گوسفند یا اونٹ ذبح کرتے تھے تو خدیجہ کی جو نزدیک کی سہیلیاں تھیں، بہت کم تھی، ان کا بھی خیال کرتے تھے، یہ اونٹ کا گوشت پہلے ان کے لیے، کیونکہ اس لیے کہ ابھی آپ نے رسول اسلام کی حدیث کو سنا ہے کہ میں ان کو بھی چاہتا ہوں، ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو خدیجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو عملاً بھی رسول اسلام نے بتایا، جب گوسفند ذبح کرتے تھے، جب اونٹ ذبح کرتے تھے، تو رسول اسلام جناب خدیجہ کے سہیلیوں کو پہلے بھیجتے تھے، یہ ان کا حق ہے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم، امام سجاد علیہ السلام جس وقت کربلا معلیٰ سے شام پہنچتے ہیں، اور شام کے دربار میں جامع مسجد میں جس وقت آپ خطبہ دیتے ہیں، بھرا ہوا مجمع ہے، 700 کرسی نشین کا مجمع، ہر ملک کا سفیر وہاں پر موجود ہے، اپنا تعارف جناب سجاد یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت اس سے واضح ہے کہ چوتھے امام جامع مسجد دمشق میں اگر اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں تو کہہ رہے انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ عزیزان محترم، جناب خدیجہ نے جیسا کہ عرض کیا، اس قدر پاک و پاکیزہ تجارت کی ہے، راہ خدا میں سب کچھ لٹا دیا، کہ یہاں تک کہ آخری ایام میں خود تنگ دست ہو گئی۔ انشاءاللہ جب تاریخ بیان کروں گا دوسرے ایپیسوڈ میں تو عرض کروں گا 10 عام الفیل 10 بعثت مکے میں آپ کی وفات ہوتی ہے، اور اسی سال جناب ابو طالب کی بھی وفات ہوتی ہے۔ ان دونوں شخصیتیں، ایک محسن اسلام، ایک محسنۃ الاسلام، ان دونوں شخصیتوں سے اتنی محبت تھی رسول اسلام کو، جس سال یہ 2 شخصیتیں اس دنیا سے گئی مکہ مکرمہ میں 10 بعثت کو، پورے سال کو رسول اسلام نے عام الحزن قرار دیا ہے۔ ہم لوگ یوم غم مناتے ہیں نا، ایک دن رسول اسلام نے پورے سال کو سال حزن قرار دیا، سال غم قرار دیا، اس لیے کہ 2 عظیم شخصیتیں دنیا سے گئی ہیں، ایک ابو طالب، دوسری خدیجہ، اور خدیجہ نے سب کچھ لٹا دیا دین کی راہ میں۔
اس لیے کہ مال کثیر، جتنا مال کثیر تھا سب کچھ دے دیا، اور اس کے بدلے اللہ نے خدیجہ کو کوثر عطا کیا، کثیر لٹایا اور کوثر کی شکل میں فاطمہ کو دیا ہے۔ فاطمہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے، مختصر یہ ہے، بقول خطیب اہل بیت جناب مولانا کرار حسین واحد صاحب قبلہ و کعبہ مرحوم کے، جناب خدیجہ نے اسلام کو 11 امام دیے، قرآن کو محافظ دی، کعبے کو نگران، ممبر کو خطیب، جنت کو سردار، کربلا کو نام، اور آج بھی اسلام کی سرسبزی و شادابی اگر باقی ہے تو جناب خدیجہ کے آخری پسر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بنا پر ہے۔ لہذا خدیجہ طاہرہ، خدیجہ وہ بی بی ہے، ان کے بغیر اسلام کا جسد بے روح ہے، ان کے تذکرے کے بغیر اسلام کی تاریخ بے معنی ہے، اور ان کی معرفت اور ایمان کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، جناب خدیجہ کی ذکر جتنا تاریخ میں ہونا چاہیے، افسوس کا مقام ہے، اتنا نہیں ہوا۔ دیگر ازواج جو صرف زوجیت رسول میں آ کر شرف پا گئی، مگر ان کا اسلام میں کوئی خاص ایسا عمل نہیں تھا، ان کا تذکرہ بہت ہے، لیکن جناب خدیجہ جس نے سب کچھ لٹا دیا، وہ طاہرہ، وہ مبارکہ، اس بی بی باکرامت کا کے ذکر کو زندہ رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ۔